بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنا دورہ ایران مکمل کر پاکستان واپس آئے اور انہوں نے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے ایک اہم ملاقات کی۔ عمران خان صاحب نے آج بہت بڑے اور نہایت اہم فیصلے کیے ہیں۔ یہ ملاقات نہایت ہی اہم تھی کیونکہ میڈیا میں جو رومرز پھیل رہے تھے اور میڈیا سے ایک تاثر آ رہا تھا کہ عمران خان اور آرمی کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، اس قسم کی غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں۔ اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک نہایت ہی اہم اور مشکل ترین فیصلہ جو کرنا تھا وہ آج کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دوسرا ٹینیور یعنی انہیں مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اور اس فیصلے کو پبلک بھی کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر۔ 3 نام تھے جن میں سے جنرل ندیم رضا کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی باہمی رضامندی سے۔ اس کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کو اپنا دورہ ایران کی مکمل بریفنگ دی کہ ان کا دورہ نہایت ہی کامیاب رہا۔ پاکستان اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں برج بنا ہوا ہے اور نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کر رہا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ممکنہ جنگ متوقع تھی اس کے امکانات کو ختم کرنے میں پاکستان بہت اچھی طرح سے کامیاب رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات کی نہایت اہم بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے اور ایک کنسنسس پیدا کرنا ہے۔ پولیٹیکل کنسنسس بھی، احتساب کا عمل جاری رہے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ یہ سب سیاسی اتفاق رائے سے ہو۔ تمام تر اختلافات کے باوجود منیمم ایجنڈا ایک کیا جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ نہایت ہی اہم ملاقات تھی کیونکہ ایک رومر پھیلا ہوا تھا کہ حکومت اور آرمی کے درمیان کوئی کشیدگی چل رہی ہے۔ وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ حکومت اور آرمی دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، اور اپوزیشن پارٹیز جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی ان کو بھی ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اب جاتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ خبر کی طرف کہ پاکستان مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ کچھ آزاد ارکان میں ایک بات چل رہی ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو ری بلڈ کریں اور اس سسٹم میں جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں اس کو دور کریں، اور کیوں نہ ہم اس کو صدارتی نظام کی طرف لے کر جائیں۔ اس پہ ساری پارٹیز میں بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہے پارلیمانی نظام، تو اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ کیوں نہ اس کو صدارتی نظام میں تبدیل کر لیا جائے۔ اس سے خرچہ بھی ہوگا، یہ 4 صوبائی اسمبلیاں بھی چل رہی ہیں اور گورنر ہاؤس بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، تو کیوں نہ صدارتی نظام لا کر ان اخراجات کو کم کیا جا سکے، جیسا کہ امریکہ میں ہے، فرانس میں ہے، ترکی میں ہے، اور اس کے علاوہ کئی دیگر ممالک میں بہت کامیابی سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ رشیا میں بھی یہی نظام ہے۔ ان تمام ممالک میں سے ہم کسی کا بھی ماڈل اٹھا سکتے ہیں۔ اس نظام میں صدر کو تمام اختیارات ہوں گے، وہ اپنی ایک ٹیم بنائے، بیوروکریٹس پر، ٹیکنوکریٹس پر، پولیٹیشنز پر ایک مختصر سی ٹیم ہوگی۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بلیک میلنگ ہے وہ ختم ہوگی۔ اپوزیشن میں، حکومت میں، آزاد ارکان میں یہ وزارتوں پر ڈیلنگز، بلیک میلنگز، جو صدر ہوگا وہی فیصلہ کرے گا اور وہی اپنے کیے گئے فیصلے کا مکمل طور پر رسپانسبل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کرپشن کے خلاف سٹیپس اٹھائیں گے، فیصلے کریں گے، تو آپ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر اس نظام میں وہ فیصلے نہیں کر سک رہے، اور پارلیمنٹ میں ہی اگر سب لوگوں کو ڈر لگا ہو کہ اگر یہ فیصلہ منظور ہو گیا تو اس میں تو میں بھی پکڑا جاؤں گا، تو ایسے یہ نظام نہیں چل سکے گا۔ یہ نظام مسلم لیگ نون کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس نظام میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہی، کیونکہ مرکز میں ان کی حکومت نہیں بنتی تو پارلیمان میں ان کی اہمیت کھو جائے گی۔ اگر لیڈر ایماندار ہو، عمران خان جیسا ہو، تو یہ نظام نہایت ہی مفید نظام ہے۔ وہ اپنی مرضی سے فیصلے لے سکے گا جو صرف اور صرف پاکستان کے حق میں ہوں گے۔ جب تک وہ پارلیمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ رہے گا
تب تک تو اس کے اپنے پارٹی ارکان بھی اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اب یہ نظام لایا کیسے جا سکتا ہے، اس پر ایک بل بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن اس بل کو پاس ہونے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، تو اس میں مسلم لیگ نون کا رضامند ہونا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ نون لیگ اس پر بارگیننگ کرے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو عوام میں ریفرینڈم بھی کرایا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب عوام میں آئیں، ان کو اعتماد میں لیں کہ دیکھیں یہ سسٹم ایسے نہیں چل رہا، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہماری آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ پاکستان اس وقت ان مشکل حالات سے نکلے۔ جو بھی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے اس کو کامیابی ملے، اس کی اللہ مدد کرے، اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بدنیتی کی ہے، اس ملک کو لوٹا ہے، اس کی جڑوں کو کمزور کیا ہے، ان کو سزا ملے، نہ کہ وہ دوبارہ طاقتور ہو کے اقتدار میں آ کے اور کھل کر اس ملک کو لوٹ سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔